الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 174، 175 اور 176، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 5۔ ان آیات بینات سے قبل گزشتہ آیت میں آیت نمبر 173، اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ جو چیزیں حرام تھیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تم پہ حرام کیے گئے ہیں مردار، خون اور سور کا گوشت، اور جس کے اوپر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام آئے۔ اور آخر میں فرمایا کہ جو مجبور ہو جائے، اس کی اپنی ذاتی خواہش نہ ہو اور حد سے نہ بڑھے، اگر کبھی مجبوراً ایسا کرنا پڑا یا کھانا پڑا تو فلا اثم علیہ، اس پر گناہ نہیں، اور اگر کسی سے خطا ہو گئی تو ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آج کی آیات بینات میں اس سے تھوڑی مختلف بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری سے قبل علماء یہود جو ہیں وہ اپنی کتابوں کے اندر پڑھ کے آخری نبی کے اوصاف بیان کرتے اور ان کے متعلق خوشخبریاں سناتے، اور ساتھ میں کہتے کہ وہ ہمارے درمیان آئیں گے، یعنی بنی اسرائیل میں وہ تشریف لائیں گے۔ جب وہ آخری نبی کی صفات کا ذکر کرتے اور ان کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتے تو لوگ ان کی عزت کرتے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ ابھی تشریف نہیں لائے تھے تب بھی جو ان کا ذکر خیر کرتا لوگ ان کی عزت کرتے، اور آج بھی عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ کی عزت کرتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو لوگ ان کی عزت کرتے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو وہ حسد کی آگ میں جل گئے، اور پھر طرح طرح کے بہانے لگانے لگے۔ جب یہ پیغام لوگوں تک پہنچا کہ حضور تشریف لائے ہیں، حضور نے اعلان نبوت کر دیا ہے،
اب وہی لوگ جو ان سے بڑی باتیں سنتے تھے، جو ان سے تعریفیں سنتے تھے، جب وہ ان کے پاس گئے کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے اوصاف تم ہمیں بتاتے رہے، تو ان لوگوں نے وہ بات ہی بدل ڈالی۔ اس کے اندر جو حضور کی صفات والی باتیں تھی وہ انہوں نے چھپا دی اور کہا نہیں نہیں وہ تو بعد میں آئیں گے، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کی وہ حق بات چھپانے لگے۔ جب وہ حق بات چھپا کے اپنی طرف سے باتیں شامل کر کے بتانے لگے تو اس وقت پھر اللہ کریم نے ان آیات بینات کا نزول فرمایا اور فرمایا کہ وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجہ انہیں آگ کے سہار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں۔ جب انہوں نے یہ چیزیں چھپائیں تو اللہ نے پھر ان آیات میں ان کے لیے 4 عذاب کا ذکر فرمایا۔ ان کی سزا یہ ہے، پہلی چیز ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ کتاب کے اندر جو اللہ نے نازل کیا اس کو چھپانے والے تھے، یعنی حق سچ بات تو سامنے آ گئی نا۔ انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اور ساری نشانیاں دے کے بھیجا۔ عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو جن راہوں سے گزرتے وہ راہیں بھی بتا دیتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے۔ وہ پہلا سفر دیر میں رکھے نا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی چھوٹی عمر میں ہیں اور اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے اور شام کی طرف تجارت کے سفر پہ گئے تو وہاں کے راہب نے پہچان لیا اور حضرت ابی طالب کو بلا کے پوچھا کہ آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا یہ ابی طالب۔ کہاں سے آئے؟ مکہ سے ہیں۔ کس خاندان سے ہیں؟ قریش سے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا جی کہ یہ میرے بھتیجے ہیں۔ اچھا آپ کے بھتیجے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا تھا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے ان کو واپس اپنے گھر لے جائیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ تو کہا کہ جو کچھ میں نے آخری نبی کی صفات پڑھی ہیں وہ بھی اس میں دیکھ رہا ہوں، وہ ان میں دیکھ رہا ہوں، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، تو آپ جتنی جلدی ہو سکے ان کو لے کر واپس مکہ چلے جائیں۔ تو جنہوں نے پہچاننا تھا انہوں نے پہچان لیا۔ بے شمار آپ کی صفات وہ تھی کہ جن سے پہچاننے والوں نے پہچان لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام بھی تو انہی کے درمیان تھے نا جنہوں نے پہلی نظر حضور کو دیکھا اور پہچان لیا۔ اللہ، تو جب وہ لوگ چھپانے لگے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس بات کے بدلے میں وہ اپنی مطلب کی چیزیں حاصل کرنے لگے، قیمت لینے لگے، بڑے بڑے لوگوں کے کہنے میں آ کے وہ حق بات چھپانے لگے اور اس کے بدلے میں بنا بنا کے پیش کرنے لگے، اور ظاہر ہے ایسے وہ دنیا کا مال لیتے، دنیا کا فائدہ لیتے۔ لیکن سنو کہ اللہ کے احکامات کے بدلے میں وہ جتنا کچھ بھی مال لے لیں، جتنا کچھ بھی حاصل کر لیں، قرآن کہتا ہے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے حکموں کے بدلے میں وہ بالکل معمولی قیمت تھی کہ اللہ کے احکامات اور نبی کی صفات اتنی قیمتی ہیں، اتنی بلند و بالا اور اتنی اعلیٰ ہیں کہ ایک طرف میرے نبی کی صفات کو رکھا جائے اور دوسری طرف ساری دنیا کی معلومات کو بھی جمع کر کے رکھا جائے تو پھر بھی یہ قیمت کم ہے، میرے نبی کی صفات اعلیٰ ہے، یہ زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بدلے میں جو کچھ بھی لے لیں۔ اور ہاں یہاں پہ بھی یہ بات
ایک سمجھ لیں کہ یہ جو علماء کا ایک تنخواہ کا سلسلہ ہے نا، وظیفے کا سلسلہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم شاید نمازوں کے پیسے دیتے ہیں، ہم بیان کے پیسے دیتے ہیں۔ نہیں، کون دے سکتا ہے جی؟ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے اور کون لے سکتا ہے؟ اچھا مطلب کی بات ہے، ایک جگہ پہ میں تھا تو وہاں پہ نا جی ایک دن میٹنگ ہوئی، تو اب اس جگہ کا میں نام نہیں لیتا، تو ایک بابا جی بولے درمیان سے، وہ بھی انتظامیہ کا حصہ تھے، اور مجھے کہتے ہیں جی کہ قاری صاحب، میں کہا ہاں جی، دیکھیں جی 15,000 روپے ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، ایک مہینے کی کوئی 150 نماز بنتی ہے، تو آپ تقریباً 125 120 پڑھاتے ہیں، تو 15,000 ہم آپ کو 150 نماز کا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ ایسا کریں، حساب کر لیں، تقسیم کاری کر لیں، آپ ذرا حساب کر کے بتائیں آپ کو ایک نماز کتنے میں پڑ رہی ہے، کتنے کی نماز آپ خرید رہے ہیں، تو دیکھ لیں جتنی نمازیں کم ہیں اتنی تنخواہ کاٹ لیں، اتنے پیسے کاٹ لیں، آپ حساب لگائیں کتنے میں نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا بابا جی خدا کا خوف کریں، خدا کو جان دینے، خدا کا خوف کریں، یہ بات کہنے والی جو آپ کر رہے ہیں، اب نمازوں کے پیسے دے رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو وقت کا معاوضہ ہے، نمازوں کا نہیں، یہ بیانات کا نہیں، یہ آیات بجنات کو پڑھ کے سننے کا نہیں، یہ تو وقت کا ہے کہ اسی وقت میں کہیں اور پہ بھی جایا جا سکتا ہے، کہیں اور پہ بھی کوئی جاب کی جا سکتی ہے، کوئی کاروبار کیا جائے، کچھ بھی کہ تو یہ تو ایک وظیفہ ہے خدمت کے طور پہ۔ اور اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیں کہ شاید نمازوں کے پیسے ہیں، نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ کوئی ماہ رمضان میں اگر کوئی خدمت کرتا ہے نماز تراویح کے بعد، تو وہ بھی یہ مت خیال کر کے شاید ہم نے قرآن کی قیمت دے دی ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ تو قرآن نے یہ فیصلہ دیا ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جو نبی کی اوصاف، نبی کی صفات، اس دین کا پیغام حق کو چھپا کے جو دنیا کا فائدہ لیتے تھے نا، فرمایا سامنن قلیلا، وہ جتنا بھی لیتے تھے وہ بہت قلیل تھے، چونکہ یہ صفات اعلیٰ ہیں، یہ باتیں اعلیٰ ہیں، یہ باتیں زیادہ قیمتی ہیں، اس کے بدلے میں ساری دنیا کے مطابق کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کو اللہ نے 4 وعیدیں اس آیت میں سنائی ہیں۔ پہلی چیز، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ جو اپنے پیٹ میں جو کھا رہے تھے نا، وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، قرآن کہتا ہے الا النار، وہ آگ کو بھر رہے تھے، وہ آگ کو بھر رہے تھے۔ اور خاص طور پہ ایک روایت سود کھانے والوں کے لیے بھی یہ روایت ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں یا رشوت کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے پیٹوں سے وہ آگ کے شعلے نمایاں ہوں گے۔ اور یہ لوگ حق بات کو چھپانے والے اور اپنے پاس سے بنا کے پیش کرنے والے، ان کے لیے بھی فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ لوگ اپنے پیٹ میں کچھ اور نہیں کھا رہے بلکہ کیا رہے ہیں، الا النار، وہ آگ کو کھا رہے ہیں۔ ایک چیز دوسری، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ کلام انہی سے فرمائے گا کہ جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نظر کرم سے دیکھے گا۔ اور یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ قیامت کے دن بھی کلام نہیں فرمائے گا۔ اور مسلم شریف کے اندر 3 روایات ہیں اس معاملے میں، بھی سمجھیں، 3 روایات ہیں۔ ایک روایت حضرت ابو ذر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن 3 ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے ساتھ کلام فرمایا۔ ان میں پہلا شخص وہ جو اپنی چادر کو قبر کی سے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی پر احسان کرتا ہے تو پھر اس کو جتلاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سودا بیچتا ہے۔ جائیں بازاروں کے کتنے لوگ آپ کو ایسے جھوٹی بات پہ قسم کھانے والے آپ کو ملیں گے، لیکن سن لیں کہ یہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ قیامت کے دن بھی کلام نہیں فرمائے گا۔ ایک دوسری روایت بھی ہے، اور یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ قیامت کے دن 3 لوگوں سے اللہ کلام نہیں کرے گا۔ ان میں پہلا شخص جو بوڑھا بھی ہے لیکن ساتھ میں زانی بھی ہے، ابھی بھی اس نے غلط کاری نہیں چھوڑی، ابھی بھی تائب نہیں ہوا، خوف خدا نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص جو جھوٹا ہے، بادشاہ ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو فقیر ہے لیکن متکبر ہے، تکبر ابھی بھی نہیں اس نے چھوڑا۔ تیسرا یہ شخص، ایک اور روایت بھی ہے، اور اس میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے کلام نہیں فرمائے گا۔ اس میں پہلا وہ شخص جو مسافر کو پانی نہ دے، پانی ہونے کے باوجود، پانی اضافی ہونے کے باوجود جو مسافر کو پانی نہ پلائے، پانی نہ دے۔ دوسرا وہ شخص جو جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سودا بیچے۔ اور تیسرا وہ شخص جو مال دنیا کے لیے کسی کے ساتھ وفا کرے، اور جب مال دنیا کا لالچ ختم ہو جائے تو بے وفا ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ قیامت کے دن بھی کلام نہیں فرمائے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور اس آیت کے اندر بھی فرمایا کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے ساتھ اللہ قیامت کے دن بھی کلام نہیں فرمائے گا۔ اور تیسری پکڑ یہ ہے وَلَا يُزَكِّيهِمْ، انہیں اللہ کبھی بھی پاک نہیں فرمائے، وہ جہنم کی ایندھن میں رہیں گے، جہنم کے گڑھے میں رہیں گے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے، سخت پکڑ والا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسا فیصلہ کیا، ایسا سودا کیا کہ انہوں نے ہدایت دے دی، گمراہی لے لی۔ اشتروا الضلالۃ، انہوں نے خرید کیا کیا؟ والضلالہ، گمراہی کو خرید لیا، اور اس کے بدلے میں دے کیا دیا؟ بالہدیٰ، ہدایت دے دی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور حاصل کیا عذاب کو، اور چھوڑ کیا دیا؟ مغفرت کو۔ فما اصبرہم علی النار، اور اس آگ پر وہ ٹھہرے ہوئے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ ان کی مخالفت اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرما دیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ دور کی گمراہی، سخت شدید مخالفت میں ہیں۔ اور شدید مخالفت ان کی کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ آخری نبی بنی اسرائیل کے اندر آئیں گے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر حضور نہیں بلکہ بنی اسماعیل کے اندر تشریف لائے۔ تو اسی حسد میں وہ جلنے لگے، اور اسی بنا پہ وہ ہر قسم کی مخالفت کرنے لگے اور حق بات کو چھوڑ بیٹھے، اور نتیجتاً کیا ہے کہ وہ دردناک عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اور خوش نصیب، خوش بخت، خوش قسمت وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہچان لیا اور پھر آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی غلامی قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر بھی ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان ساتھ لے کر جائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔